پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال اور نفرت انگیز بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کر رہی ہے، بھارتی وزیر اعظم کے بیان غلط معلومات اور سیاسی مفاد پرستی پر مبنی خطرناک اقدام ہیں۔ پاکستان سیز فائر معاہدے اور کشیدگی میں کمی کے لیے ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ پہلگام حملے کو بغیر ٹھوس ثبوت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی اقدامات خطے کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ بھارتی اقدامات ایسی سوچ کی عکاس ہیں جو خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے درپے ہیں۔ ہم آئندہ دنوں میں بھارت کے اقدامات اور طرز عمل کا بغور جائزہ لیتے رہیں گے۔ بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرے۔ ISPR نے حالیہ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب سے شروع ہونے والے بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 شہری شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے اورنگزیب، نجیب، فاروق اور مبشر شامل ہیں۔ نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ بھارتی حملوں میں زخمی افراد کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانی، ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی لازوال علامت ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت، خواتین اور بچوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا بھارتی جارحیت نے پاکستانی قوم کو مزید متحد اور مضبوط کر دیا۔ پاکستانی قوم اور اس کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپریشن بنیانو مرصوص نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی اور غرور خاک میں ملا دیا۔ قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے، ان کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست انجام دے گی۔ پاکستان واضح کر چکا سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ، پاکستان کے پانی کا رخ موڑنا یا اسے روکنے کی کوشش کرنا اقدام جنگ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پھر خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کیا، جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر کردار ادا کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کا یہ کہنا بہت اہم ہے، خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کو شکست خوردہ شخص کی بڑبڑ قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ مودی کو میدان جنگ کے بعد اپنے ملک میں بھی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر پاکستان سے جنگ چھیڑنے اور ناکامی سے دوچار ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ بطور سیاسی کارکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 10 مئی کو بھارت کو جو مار پڑی اس کے بعد مودی کو عقل آ جانی چاہیے۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مصالحت کرانا خوش آئند ہے، مگر اب تک بھارت نے ثالثی کو قبول نہیں کیا۔ صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر بھارت نے حملے کی غلطی کی تو پہلے سے زیادہ مار پڑے گی۔ ملک کے لیے سب متحد ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ملک و قوم کو متحد رہنا ہوگا، مسلح افواج کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں، نہ بھارت نے اب تک پاکستان کا پانی روکا ہے۔ پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں عطا تارڑ نے کہا پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے. شاہی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر امریکی صدر کے ایئر فورس ون طیارے کو سعودی لڑاکا طیاروں نے اپنے حصار میں لے لیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا, جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے کچھ دیر تبادلہ خیال کیا. اس دوران صدر ٹرمپ کو روایتی عربی قہوہ بھی پیش کیا گیا. شہزادہ محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کو آج باضابطہ عشائیہ دیں گے. صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر اپنے عہدے سے مستعفی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے استعفیٰ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کے سپرد کر دیا ہے. یہ عہدہ پارٹی کی امانت تھا. پارٹی قیادت کی ہدایت پر استعفیٰ جمع کرایا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جنید اکبر کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا ہے. خبر ملی کہ انہوں نے دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت زیر تعمیر سڑکوں, گلیوں اور نکاسی آب کے منصوبہ کا معائنہ کیا. بروقت تکمیل کی ہدایت کی. گلیوں کے معائنے کے دوران دکانداروں اور شہریوں سے بات چیت کی اور سرکاری نرخ نامے بھی چیک کیے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں فیملی کی ملاقات ہو گئی. علیمہ خان سمیت بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں نے ملاقات کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا. کہا خوشی کی بات ہے بہنوں کو ملاقات کی اجازت ملی. اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کا جیل حکام کی جانب سے وکلاء کو ملنے نہ دینے کی شکایت. کہا عدالتی حکم پر دی جانے والی فہرست میں شامل 3 وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے شوپیاں میں جعلی مقابلے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر ڈالا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. 10 مئی کو بھی نواز شریف نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کو بچایا. بھارت نے ابھی ہمارا ٹریلر دیکھا ہے, فلم باقی ہے. صوبائی وزیر زراعت کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ مودی نے گزشتہ روز تکلیف سے بھری تقریر کی. بھارت بالی ووڈ کے ہی قابل ہے, فلموں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. مسلح افواج نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. چیمپئنز کپ کے 5 مینٹورز کو فارغ کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق مصباح الحق اور سرفراز احمد کو پی سی بی میں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی. وقار یونس, شعیب ملک, ثقلین مشتاق. مصباح الحق اور سرفراز احمد کی خدمات گزشتہ برس حاصل کی گئی تھیں. شعیب ملک نے 2 ہفتے قبل ذاتی مصروفیات کے باعث استعفیٰ دے دیا تھا. شعیب ملک نے کہا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا. نئے مینٹور کی تعیناتی تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل کے بقیہ 8 میچز 17 مئی سے شروع کرانے کا اعلان. کہا پی ایس ایل پھر وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں رکا تھا. ہم ایک بار پھر کرکٹ کی اسپرٹ کا جشن منانے جا رہے ہیں. دوسری جانب آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کی بھی بقیہ میچز میں شرکت کی تصدیق. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا فائنل 25 مئی کو ہوگا.